چوری کی اس نے کسی کو میٹیریلی نقصان پہنچایا، لیکن جس نے غیبت کی اس نے اس کے آنر کو نقصان اور تکلیف پہنچائی، جو کہ زیادہ بڑا گناہ ہے. We don't see sins according to how Allah subhanahu wa ta'ala sees them, right? تو ہم گناہ کو نا اپنے کلچر اور اپنے علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. We know as Muslims there are major sins and minor sins, right? I'll not explain about major sins: shirk, witchcraft, جادو، killing, ربا اور کنزمپشن آف آرفنز ویلتھ، یعنی جو غریب کا مال کھانا، بھاگنا میدان جنگ سے، کسی خاتون پہ تہمت لگانا ہے. تو میجر سنس اور ہمیں اکثریت کو پتہ ہے میجر سنس کیا ہیں. بٹ آج میں بات کروں گا کچھ مائنر سنس کے حوالے سے. مائنر سنس کے نا کچھ فیچرز ہوتے ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ فوکس کرے گا کہ کون سے فیچرز اینڈ فیکٹرز ہمارے مائنر سنس کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں اور وہ میجر سنس بن جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں فیچرز آف مائنر سنس کی. پہلے تو فیچر مائنر سنس کا یہ ہوتا ہے کہ مائنر سنس وہ ہوتے ہیں جو کہ میجر سنس، اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو وہ مائنر سنس معاف کر دیے جاتے ہیں. دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سنس. ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا رحمان ذات ہے، سبحان اللہ. اگر تم میجر سنس کو اگنور کرو گے ایکٹیولی تو ہم تمہارے مائنر سنس کو معاف کر دیں گے پیسیولی، یعنی تمہیں اس پہ توبہ استغفار کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک شخص جو چوری سے، زنا سے، ربا سے بچ رہا ہے ایکٹیولی، اللہ تعالیٰ اس کے مائنر سنس کو معاف کر دیں گے. دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سنس اینڈ دس از ہاؤ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ از. سیکنڈ فیچر آف مائنر سنس از کہ اگر کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کرنے سے توبہ استغفار کیے بغیر، ان مائنر سنس پہ ریمورس اور گلٹ فیل کیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن. نمازیں 5 نمازیں اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، یہ سارے جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں. یعنی فجر جس نے پڑھی اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے ظہر تک کے جو مائنر سنس ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح سے جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک. اذا اجتنب الکبائر، لیکن اس میں ہے کہ اگر انسان کبائر سے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. تو دس از بیسکلی پرٹیکولرلی اباؤٹ مائنر سنس. اس کا ایک اور فیچر بھی ہے مائنر سنس کا، جو تھرڈ فیچر ہے اینڈ وچ از ویری ڈیٹریمنٹل اور تباہ کرنے والا ہے، اور آج کے جو ہمارا مین لیکچر ہے اس کو یہ ٹاپک کور کرے گا. وہ یہ ہے کہ مائنر سنس کین بیکم میجر if certain factors are attached to it. if certain actions are done تو ایک مائنر نہیں رہتا ہمارے اسلام میں اور شریعت میں، وہ ایک میجر بن جاتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان، اس سے میجر گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر، اس کے دل میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک شائنس کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ریگریٹ ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں دل کی، وہ اس گناہ کو میجر سے مائنر بنا دیتی ہیں بیکاز آف ہز فیئر اینڈ شائنس اینڈ پین اینڈ سورو. یار اب مجھ سے کیا ہو گیا. اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مائنر گناہ کرتا ہے ود اوڈیسٹی اینڈ بولڈنس اینڈ لیک آف فیئرلیسنس کی وجہ سے، لیک آف شائنس، لیک آف آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود بولڈنس اینڈ کیئرلیسنس، تو اس کا جو مائنر گناہ ہے وہ میجر بن جاتا ہے. اور یہی ایک مین ڈفرینس ہے پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ لوگوں کے بیچ میں. جو نان پریکٹسنگ اور پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ فرق مینلی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے. نہ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے. ایوری بڈی سنز. بٹ واٹ از دا مین ڈفرینس اور ون آف دا مین ڈفرینسز بٹوین پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم اور رائچس اور ان رائچس اور پائس اور امپائس از the feelings during sin and post sin. ڈیورنگ سن جو پریکٹسنگ لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کام جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں. ان کے اندر ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے، بیکاز دے نو دیر آر ریپرکشنز ٹو دس. میری زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، میں رک جاؤں گا.
میں نے کس کے خلاف نافرمانی کر لی؟ وہ رب جو مجھے اتنا دے رہا ہے، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تو نے مجھے اتنا نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں، اور میں نے تجھے کیا دیا؟ گناہ ہی گناہ. تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے. پر جو نان پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس کیا ہر کوئی تو کر رہا ہے، کیا سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سو اٹس اے ہارٹ بیسڈ میٹر. اصل چیز یہ ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے. ناؤ میں آپ سے ان 3 فیچرز کو جو مائنر سنس کے بیان کرنے کے بعد میں 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن. If one of these 5 amplifiers is present with a minor sin, وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے. یا ربی سلمنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. پہلی چیز الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا. ایسے بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing. It's just a minor sin. آپ نے تو کہا ہے تو بھی minor sin ہے. It will not take me to جہنم. اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ اکبر. You know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کو کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کا شکر کرنے کا حق تھا. سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے لا تنظر الی صغر الخطیہ، مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے. ولیکن انظر الی عظمت من عصی، تم اس کو دیکھو کہ تم نے کس ذات کی بات نہیں مانی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے. مت دیکھو گناہ کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، کیا سائز تھا، کس ذات کا انکار کیا تم نے، کس کی بات کا انکار کیا تم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو. فإن اللہ من اللہ طالبا، یا اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی. جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تو نے میرے حکم کو حقیر جانا. ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کام کر، بٹ چھوٹا سا کام بے شک بولے، بٹ تو نے اس ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جانا میری جان، تو نے اس دوست سے نہیں ملنا، بس میرے باپ ہونے کی خاطر میں تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دوست سے ملنے جاتا ہے، تو آل تو چھوٹی سی بات ہے بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو. یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل. ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے لگا ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پہ پہاڑ اچانک سے گر جائے. یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پہ وہ اچانک سے گر جائے گا. وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فیفعل ہکذا. اور ایک جو فاجر ہے، ایک جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس، اس کو پرواہ نہیں ہوئی.